موسمی معاملات کی وجہ سے، بارشوں اور سخت موسم کی وجہ سے، تو ہم نے محفل کو مختصر ہی رکھا، اور آج کی نشست میں دفتر پنجم کا اختتام ہوا، اور دفتر ششم سے مثنوی کے 6 دفاتر ہیں، اور 6 دفاتر میں کم و بیش 27,000 اشعار ہیں۔ پہلے دفتر کے مقابلے میں دوسرا دفتر، دوسرے کے مقابلے میں جس طرح 6 آسمان ہیں، تو مولانا کی مثنوی 7 آسمان ہیں، مولانا کی مثنوی کے بھی اسی طرح سے 6 دفاتر ہیں۔ ہر اول دفتر کے مقابلے میں دوسرا دفتر، اور دوسرے دفتر کے مقابلے میں تیسرا دفتر، جیسے ہر آسمان کے اوپر ایک آسمان ہے، اسی طرح سے سفر مثنوی شریف کا اوپر کی طرف چلتا ہے۔ چھٹے دفتر میں انتہائی درجے کے عرفانی کلام سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے۔ مولانا خود فرما گئے کہ جس نے 6 دفتر پڑھ لیے یا سن بھی لیے، تو 7واں دفتر میں آ کے انہیں خود پڑھاؤں گا۔ اللہ عنی، انتہا کی بات ہے کہ جس نے میری مثنوی شریف کے 6 دفتر پڑھ لیے، تو 7واں دفتر جو ہے، جو انتہائی تقرب اللہ کی منزل کا نام ہے، 6 آسمان کے بعد 7واں آسمان، اور 7ویں آسمان کے بعد عرش اعظم، 7ویں آسمان پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور کہلاتا ہے۔ یہ جو ہمارا کعبۃ اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، اسی کے بالکل اوپر پیرلل آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور بیت المعمور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ گئے، تو ایک شخصیت اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے، کمر لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ہوئی، وہ خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک تھی، کہ 6 آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ متمکن ہیں، اور 7ویں آسمان پر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو ابراہیم کو 7ویں آسمان پہ عرش سے قریب تر رکھا۔ اس طرح مثنوی شریف کے 6 دفاتر ہیں، اور جو ان سے رجوع کرتا ہے، جو ان سے قریب ہو جاتا ہے، کسی بھی حوالے سے قریب ہو جاتا ہے، اس کے فروغ کے حوالے سے، اس کی تعلیمات کے آگے پہنچانے کے حوالے سے، لکھنے سے، پڑھنے سے، بیان کرنے سے، سننے سے، جو بھی خدمت انجام دیتا ہے، وہاں فرماتے ہیں 7ویں دفتر کی تمام تر تفاصیل اللہ سے ملانے کا جو فریضہ ہے، میں خود انجام دوں گا۔ کسی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ جس کو اللہ چاہتا ہے یہ اس رتبے پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مثنوی شریف کے ہم 6 دفتر میں پہنچ گئے۔ گزشتہ غالباً 130 یا 34 نشست ہے، آج کی نشست 100 سے زیادہ نشستیں بیان ہو چکی ہیں۔ تو 6 دفتر کے بعد پھر انشاءاللہ مزید شرح و بس کے ساتھ دفتر اول سے شروعات کی جائے گی۔ 6 دفتر میں جب ہم پہنچے، تو یہاں جیسے گزشتہ دنوں کے بیان کی تفصیل آصف کامران چلپی صاحب نے کی کہ اہل اللہ کیسے بنتے ہیں، یہ کیسا پروسیس ہے۔ ایک عام آدمی جو شکل بھی، پیشانی بھی، ناک بھی، آنکھ بھی، دہانہ بھی، چلتا بھی ہے، کپڑے لباس بھی پہنتا ہے، وہ عام لوگوں سے ہٹ کر تقرب اللہ، اللہ سے قربت کی منزل پر آ جاتا ہے۔ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ انبیاء کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبی آخر زمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اللہ نے اہل اللہ کو متعین کیا، وہ جو مخلوق خدا کی خدمت پر مامور ہیں، اور مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خصابوں سے چھڑانے کا ان کا فریضہ ہے، یہ اہل اللہ ہیں۔ تو مثنوی شریف میں مختلف مقامات پر انبیاء اور اہل اللہ کا ذکر بہت شر و بس کے ساتھ ہے۔ وہ سارا پروسیس ہے کہ کیسے ایک عام آدمی مختلف درجے سے گزر کر، مختلف آزمائشوں سے گزر کر، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کچھ باتوں میں ابراہیم کو آزمایا، اور ہر جگہ وہ کامیاب قرار پائے۔ یہ آزمائشیں تھیں جو ابراہیم خلیل حق پر آئیں۔ جب ابراہیم خلیل حق پر آزمائشیں آئیں تو ہمارے کانوں میں کس نے پھونک دیا ہے کہ ہم بغیر کوئی محنت کرے مقام و منزل پا لیں گے؟ کیسے ممکن ہے یہ بات؟ جب انبیاء کا امتحان ہوا، اہل اللہ کا امتحان ہوا، انہیں سخت ترین مجاہدے اور ریاضتیں کی، تو پھر ہما شما کے حصے میں یہ سعادت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر مرکز اور اللہ کے راستے کی پہچان کے
کسی مقام پر پہنچ جائیں گے، یہ قطعی ناممکن ہے۔ اہل اللہ کی بات تو ہو رہی ہے۔ آ جائیے، آج کی دفتر ششم کی نشست میں ایک ایسا بیان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسری پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کے اصحاب نے بھی کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کی وحدانیت کی حقیقت کو پہچاننے کا اللہ نے انہیں وصف بخشا۔ آج کے دفتر ششم کی شروعات اس حکایت سے ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں تن فدای خور می کرد آن بلال، خواجہ اشمی زد برای گوشمال، کہ چرا تو یاد احمد می کنی، بنده بد منکر دین منی، میزد اندر آفتابش او بخار، او حد می گفت بهر افتخار۔ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول کا ذکر آج کی نشست میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اہل اللہ کیسے بن جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو آئیے اصحاب کی زندگی میں دیکھیے کہ کیسے کیسے پروسیس سے وہ گزرے اور ان کو کیا مقام و مرتبہ ملا۔ حبشی النسل افریقی نسل سے، بلال حبشہ سے تعلق ان کا۔ بلال حبشی مشہور ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔